بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ ایک بھائی کا سوال ہے، کیا قرآن مجید کی تعلیم پر اجرت لی جا سکتی ہے یا نہیں لی جا سکتی؟ شرعی اعتبار سے اس کی وضاحت فرما دیں۔ قرآن مجید رشد و ہدایت کا سرچشمہ ہے، اس کو اسی مقصد کے لیے ہی استعمال کرنا چاہیے جس مقصد کے لیے اس کو نازل کیا گیا۔ رہا یہ مسئلہ کہ قرآن مجید کی تعلیم پر اجرت لینا یا نہ لینا یہ ایک ایسا عمل ہے، اس کی دو صورتیں ہیں۔ دونوں صورتوں کے متعلق احادیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ اس پہ اجرت لی جا سکتی ہے، اجرت لینا جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ اس وقت ہے جب قرآن کو سکھلانے والا وہ قرآن کے اصل مقصد کو سمجھے اور اس کی نشر و اشاعت کے لیے، لوگوں کی اصلاح کے لیے محنت کرے اور خود بھی قرآن مجید پر عمل کرتا ہو، اور پھر وہ سارے کا سارا وقت اسی میں صرف کر رہا ہے، تو ایسی صورتحال میں لوگ اگر اسے کچھ معاوضہ دے رہے ہیں جس کے ساتھ وہ اپنا گزر بسر کر رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسا کہ احادیث میں بھی اس کا ثبوت ملتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ایک بستی کے سردار کو سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا، اس کے عوض بکریوں کا ایک ریوڑ لے لیا، تو دوسرے صحابہ نے ناپسند کیا اور اسے ڈانٹتے ہوئے کہا، اخذت علی کتاب اللہ اجرا، اللہ کے بندے تو نے اللہ تعالیٰ کی کتاب پر اجرت لی ہے۔ جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو انہوں نے اس کی شکایت کی جس نے دم کرنے کی اجرت لی تھی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، ان احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، صحیح بخاری کی یہ روایت ہے، سب سے زیادہ جس چیز پر تم اجرت لینے کا حق رکھتے ہو وہ اللہ کی کتاب ہے، یعنی اللہ کی کتاب پر اجرت لینے کا انسان حق رکھتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، قباحت نہیں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اسی حدیث کے تحت لکھا ہے فتح الباری کے اندر، وَاسْتُدِلَّ مِنْهُ لِلْجَمْهُورِ فِي جَوَازِ الْأُجْرَةِ عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ، اس حدیث سے جمہور کے لیے استدلال کیا گیا جو قرآن کی تعلیم پر اجرت کے جواز کے قائل ہیں۔ دوسری دلیل یہ ہے، بیوی کا حق مہر خاوند پر فرض ہوتا ہے۔ اس کی تفسیر یوں ہے کہ سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا نکاح قرآن مجید کی تعلیم کو حق مہر ٹھہرا کر دیا۔ اللہ کے رسول کے الفاظ یہ تھے، اذهب فقد انکحتها بما معك من القرآن، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ آپ نے فرمایا، اے میرے صحابی جاؤ، میں نے اس قرآن کے بدلے جو تیرے پاس ہے، یعنی جو قرآن کی تعلیم تیرے پاس ہے، اس کے بدلے میں نے تیرا اس عورت کے ساتھ نکاح کر دیا ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول نے خود قرآن مجید کی تعلیم کی اجرت دلوائی ہے، یعنی جس موقع پر حق مہر کے طور پر کچھ پیسے دینے تھے، درم و دینار پیش کرنے تھے، یا کوئی مالی لحاظ سے کوئی چیز دینی تھی، وہاں قرآن کو دیا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے کہا، یہ تعلیم قرآن پر اجرت ہی تھی۔ اس واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کی تعلیم پر اجرت لینا جائز ہے۔ دوسری صورت یہ ہے جب قرآن کی تعلیم پر اجرت لینا جائز نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ انسان اس کو اپنا پیشہ بنا لے، کاروبار کا ذریعہ بنا لے۔ اگر کسی کو اللہ نے قرآن کی تعلیم دی ہے، اس کو خوبصورت آواز دی ہے، تو وہ صرف اور صرف دنیا کی دولت اکٹھی کرنے کی لالچ سے قرآن پڑھتا ہے، اور لوگوں کی اصلاح سے اسے کوئی سروکار نہیں ہے، اور نہ وہ خود قرآن کے فرائض و واجبات کے مطابق عمل کرتا ہے، نہ ہی قرآن کی آیتیں اور قرآن کی احکام اس پہ اثر کرتے ہیں، نہ ہی اس کے دل میں ایسا کوئی خوف خدا نظر آتا ہے۔ تو ایسا انسان جس نے کاروبار بنا لیا ہے یا اس کو اپنی دنیا کی دولت اکٹھا کرنے کا ذریعہ بنا لیا ہے، تو ایسا انسان جو ہے اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے، اور ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سخت وعید بھی بیان کی گئی ہے۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا، من اخذ علی تعلیم القرآن قوسا قلدہ اللہ قوسا من نار یوم القیامہ،
جس نے قرآن مجید کی تعلیم دے کر کمان لی، ایک کمان جو تیر کے لیے ہوتی ہے کمان، ایک کمان بھی خریدی، یعنی اتنی تھوڑی سی بھی اجرت لے لی، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس گلے میں آگ کی کمان ڈالے گا۔ ان دونوں صورتوں کو سامنے رکھ کر اب مجموعی طور پر ہم یہ فتویٰ نہیں لگا سکتے، نہ ہی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن مجید کی تعلیم پر اجرت لینا حرام ہے یا ناجائز ہے، بلکہ یہ ایک جائز عمل ہے، شروع سے چلتا آ رہا ہے، اس میں کوئی قباحت والی بات نہیں ہے۔ صرف ان لوگوں کو غور کرنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے جو اس کو کاروبار بناتے ہیں، جو اس کو دنیا کے حصول کا ذریعہ بناتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید اور احادیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ عالم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔